बना सकते ही बढ़ाऊंगा जिसको हमला करना हो हमला करे। अजीजों, जहाँ तक मेरा ख्याल है, दुनिया के जो वाहिद खुतबा था, दुनिया के जो वाहिद खुतबा था, इसे पूरी दुनिया ने सुना। इसे पूरी दुनिया ने सुना है। अजीजों, इमाम खामनाई ने जुमा पढ़ के बता दिया, वो रहबर और होंगे जो मैदान से फरार कर जाते हैं, हम झुकने वालों में नहीं हैं, मैदानों में नमाज पढ़ने वाले हैं। और अजीजों, दुनिया को बता दिया जब इमाम के नायब का खुतबा दुनिया सुन रही है, तो इमाम का खुतबा दुनिया क्यों न सुन रही थी? ये कौन खुतबा पढ़ रहा है? दुनिया का बताने हुसैन हिदायत का किताब है, हुसैन तस्वीर नजात है। हुसैन से मुतमस्सिक हो गया और नजात पा गया, उसने हुसैन से दूरी अख्तियार की हो हलाक हो। और अजीजों, जो हुसैन के रास्ते पर चलता है, उसके सामने उसके पेश नजर मकसद और हदफ होता है। मुखालिफत करने वाले मुखालिफत करते रहते हैं, रुकावटें डालने वाले रुकावटें डालते रहते हैं, लेकिन जिसका मकसद ये होता है कि हमें हुसैन के उस मकसद को पूरा करना है, हुसैन के उस मकासद को पूरा करना है, तो वो किसी के न बहकावे में आता है, न किसी के डराने से डरता है, न किसी के धमकाने से धमकता है, न रुकावटों से रुकता है। मकसद ये होता है कि हुसैन के मकसद को पूरा करे। याद रखिएगा, जो हुसैन के मकसद पे चलता है वही असबाजी है, और जो रुकावटें डालता है वही शैतान है। उम्मत ने क्या फरमाया? इन्नल हुसैन मिस्काल हुदा फसबिल्ला, बेशक हुसैन हिदायत का काब है, हुसैन के काब है। और अजीजों, क्या ये समझती है कि हुसैन शियों तक महदूद है? ऐसा नहीं है। अभी मैंने कहा हुसैन शियों के लिए नहीं है, हुसैन सारी कायनात के लिए इमाम है। कहता है कि हमारे हुसैन हक बात तुम कहो तो तुम्हारे हैं हुसैन, हर हक बात कहने वाले के साथ हुसैन है। और अजीजों, दोस्त अली हज़ारी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में क्या कहा? इंसान को बेदार तो हो लेने दो। यहाँ पे रुक के आज मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर हुसैन शियों के इमाम होते तेरे साथ में लेके
तैयार हो रही है, दुनिया में हुसैन का घर जगा रही है। और जो याद रखिएगा, इमाम हुसैन की किताब है, किताब में दुनिया के लोग इकट्ठा हो आए, उन्हें एक इतिहास और इतिहास हो सकता है। इसलिए हुसैन सदाकत का महल है, इसलिए हुसैन अदालत का महल है, इसलिए हुसैन किस्मत का महल है, इसलिए हुसैन सुर का महल है। हमने जिसे राम माना है, वो भागने वालों में से हमने जिसे मौला माना है, वो अदालत पसंद है, वो सदाकत पसंद है, और इस्मत पसंद है, वो इल्म पसंद है। और जो याद रखेगा, इसलिए हमारे यहाँ जहाज मासूम के यादों में जलाए नहीं है। और जो मासूम सब आगाए बच्चों में ले रहा है, आज दुनिया हैरान है कि हमने बच्चों में लिया, कि हमने दोनों का हो जाए हैं। जो जहाज की जरूरत पड़ती है वो जहाज भी होते हैं, तब सामने वाला भीख मांगने लगे तो भीख भी दे देते हैं। ये सलामत मांगा मोहम्मद और यही होता है कि हमने दुश्मन चला किताब होती है कि आज हम जिंदा हैं, आज हम जिंदा हैं। और जीवन का और नजर मोदी जरूर करने के बाद जरूर सीखेगा, आपने देखा होगा हर जरूर से एक कदम होता है। हर बहुत देखा होगा होता है, होता है, होता है, लेकिन आपने एक चीज महसूस किया होगा कि हर जुलूस में कोई चीज हो या ना हो, कलम जरूर हो। जबकि बहुत से बात है, भारत रहता है, राज्य रहता है, कानून रहता है, और बहुत से बात है, लेकिन तो जरूरी नहीं है कि हम जुलूस में रहना भी हो। हर जुलूस में कानून भी हो, हर जुलूस में राज्य भी हो, लेकिन आपने देखा और कोई भी जुलूस में कलम नहीं होगा, कोई भी जुलूस में कलम नहीं होता है। कलम कायनात को एक मैसेज देता है, कलम कायनात को एक पैगाम देता है, जो कि कलम की मामूली करनी है। एक वफादार का आलम है, एक वफादार का आलम है। लिहाजा जो आलम दुनिया को पैगाम देता है, देखो इस आलम के पीछे जो कौन है वो वफादार है, गद्दार नहीं है। ये सलावत पाक मोहम्मद इससे बोले कि सलावत पाक मोहम्मद लेकिन वो जात है जिनकी आत्मा और जात कभी भागे नहीं है।
جو آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے اپنے خلاف کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. مقصود باتوں نے کہا کہ آپ کو اپنے مسائل کا جانتا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے اپنے خلاف کو اس کا ایک دلیل کے ساتھ کرنا اس سے بہتر ایک چیز بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے.
یہ اداکاروں آج کی جو تاریخ ہے بڑی غم کی تاریخ ہے. آج کی تاریخ جو مقصود ہے شہادت جناب عباس. اور عباس ولی کے دل کی تمنا کا نام ہے. اور عباس اس زینب کے دل کی حارث کا نام ہے. اور عباس جو بچوں کی پیاس کا سبب ہے, جو بچوں کی پیاس بجھانے کا سبب ہے. اور عباس جو حسین کے اطمینان و سکون کا سبب ہے. یہ اداکاروں زینب کے دل کی تمنا ہے عباس, علی کے دل کی تمنا ہے عباس. یہ اداکاروں عباس خود جانتے ہیں کہ ہمیں کربلا کے لیے خرید اور عباس ایسا یہی وجہ ہے. عباس کو جب مدینے میں جلایا گیا تو حسین نے کہنا کر دیا عباس کو کربلا کے لیے خرید. کہیں اور جلایا گیا تو امام حسن نے کہنا کر دیا بھیا عباس کو کربلا کے لیے خرید. یہ اداکاروں تاریخ بتاتی ہے جس عباس کے دل میں 36 سال کے بچہ پر رہا ہو, ہمیں کربلا میں حسین کے کام آنا ہے, ہمیں کربلا میں حسین کے کام آنا ہے, وہ یہ عباس کربلا پہنچا. بڑی خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے قیام حسینی کو نصب کرتے ہیں. یہ اداکاروں اتنے میں ادھر سے آواز آتی ہے دریا کے کنارے سے حسین کے خیموں کو ہٹا دیا. اور اگر خیمے نہیں ہٹائے جاتے ہیں تو آگے ہم خود خیموں کو ہٹائیں گے. یہ اداکاروں جو سنت ہے کہ عباس کو جلایا, عباس کو جلایا گیا. عباس کو نہیں پتا ہے کربلا کے لیے خرید کے گئے ہیں. یہ اداکاروں اتنا سننا تھا. علی کے لال نے زمین پر ایک خط پھینکا اور کہا کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو اسے پار کر دے, اسے عبور کر کے دکھائے. یہ اداکاروں حسین نے اس منظر کو دیکھ لیا, دوڑ کے خیمے میں آئے, آواز دی بہن زینب غضب ہو گئی. اے بہن زینب غضب ہو گیا, کہا ہوا؟ کہا میرے بھائی عباس کو جلال آ گیا ہے. میں نہیں چاہتا جنگ ابتدا میری طرف سے ہو, لہذا عباس کو بلا لو. یہ اداکاروں جناب حسین نے پتا کو بھیجا کہ پتا میرے قاضی عباس کو بلا کے لے آؤ. یہ اداکاروں جناب پتا یہ آواز دیتی ہے اے چھوٹے شہزادے عباس, آپ کو آپ کی بہن زینب یاد کرتے ہیں. یہ اداکاروں ٹوٹا ہوا عباس ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنا پتا جا کے میری بہن سے کہہ دو ابھی تھوڑی دیر میں عباس کو سبری لے کے آ رہا ہے. ابھی عباس کربلا کے مارکے کو حل کر کے آ رہا ہے. چند لمحوں میں خادم حاضر ہو رہا ہے. یہ اداکاروں نے اسی پتا نے آگے جملہ کہا. ایک مرتبہ حسین نے زینب کو دیکھا, زینب نے حسین کو دیکھا. زینب نے آواز دی اے اپنا پتا جا کے عباس سے بھیجو. عباس خود آتے ہیں یا زینب باہر. بس اداکاروں یہی وہ قیامت کا منظر تھا, یہی وہ قیامت کا جملہ تھا کہ جیسے ہی عباس نے سنا کہ میری شہزادی خیمے کے باہر آنے والی ہے, دوڑ کے خیمے کی طرف سے اے شہزادی غلام کے رہتے اللہ خیمے سے باہر آنے والی. اجرکم اللہ اداکاروں آپ کی آواز بڑی بلند ہے, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کو کربلا کی نار سے مشرف فرمائے. دل چاہتا ہے یہ جملہ کہوں اے غازی عباس, اے مولا عباس, آپ زندہ ہیں. صرف آپ نے جملہ سنا کہ شہزادی خیمے سے باہر آنے والی ہے تو آپ برداشت نہ کر سکے, لیکن ہائے عباس سرکار محرم میں یہی زینب قیدی بن کے بے مقرر چادر پھیلائی جا رہی ہوگی اور زینب آواز دے رہی ہوگی اے بھیا عباس. اجرکم اللہ. ہاں بتاؤ آپ کی آواز بلند ہے, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اور آگے یہ خدا یہی وجہ ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ قیدی بنایا گیا اور شہدا کی طرف سے یہ قافلہ گزرا ہے اور عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا. عباس کا لاشا کانپ رہا تھا. اور باپ اللہ یہ وہ ذات ہے, یہ وہ شہید ہے جس کے بڑے سخت مسائل, یہی وہ شہید ہے جس کی شہادت پہ حسین نے مرثیہ پڑھا الان انتصر ظہری یا فی عباس. اے
حسین نے 72-71 جنازے اٹھائے، کسی جنازے کی جملہ نہیں کہا، لیکن جب برابر کا بھائی عباس دنیا سے لگا تو چیخ مار کے اتنا کہا، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری قبر ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کرو بس ایک مسائل کا آپ عباس کا بیان کرنا حضرت میں مجلس ہے۔ حسین کہ اس بھائی نے جو قربانی کربلا میں دی کسی نے یہ ادا کرو۔ سید قاسم نے خواب میں دیکھا کہ جناب عباس تشریف لائے ہیں اور آگے کہتے ہیں، اے سید قاسم تمہارا جو دوست ذاکر ہے، خطیب ہے، اس سے کہہ دو میرا مسائل نہیں پڑتا، اس سے کہہ دو میرا مسائل نہیں پڑتا ہے۔ سید قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، مولا وہ خطیب و عالم کو سب سے زیادہ مسائل آپ ہی کے پڑتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک مسائل ہے جو مسائل بہت کم ہے۔ مولا کون سے مسائل ہے؟ امام فرماتے ہیں جا کے اپنے دوست سے کہہ دینا کربلا میں جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے۔ یہ اداکاروں خواب سے خلاف ہے تو یہ قاسم نوری اپنے دوست کے گھر آئے اور آباد کے آئے خطیب ذاکر آج میں نبی ہو گئی حضرت ابوالفضل عباس آئے ہیں اور آج ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ نے دوسرا خدا میں تو آقا کے سب سے زیادہ مسائل پڑھتا ہوں، آقا کے سب سے زیادہ مسائل پڑھتا ہوں، جلدی بتاؤ کون سا مسائل ہے جو میں نہیں پڑھتا ہوں، جلدی بتاؤ کون سا مسائل ہے جو نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ اداکاروں یہی تو مسائل ہے جس مسائل کی خواہش فاطمہ زہرا نے کی ہے، جس مسائل کی خواہش جناب فاطمہ زہرا نے کیا ہے۔ یہ اداکاروں جملہ سن سکتے ہو تو سن لو۔ ایک مرتبہ سید قاسم فرماتے ہیں، اے خطیب میرے آقا کا کہنا ہے کہ آج استاد سے کہہ دو کربلا میں جتنے بھی شہید تھے، کربلا میں جتنے بھی شہید تھے ان کی شہادت کے بعد کم سے کم ان کے بازو سلامت تھے، ان کے ہاتھ سلامت تھے۔ میرے ذاکر سے کہہ دینا لیکن عباس واحد شہید ہے، اس عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، ارے جب عباس کے سر پہ نور لگا تو کربلا کے واحد شہید ہے، کہ زمین میں کربلا بنلا دونوں کے بل گلا۔ تو دو فکرہ کرنے مجلس سے اداکاروں آپ نے حق کی اجازہ کر دیا، یہی کسی کا حق ہوتا ہے، کرنا بھی چاہیے، اس کی اجازت محرم کی آپ تعلیم ہو چکی ہے، اور اس لیے کہ سب کو آپ کو کربلا کی جگہ سے مشرف فرمائے۔ یہ اداکاروں جب مولا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں آواز ہوتی ہے، اے آقا میری نصرت کے لیے، اے آقا میری نصرت کے لیے۔ یہ اداکاروں حسین عباس کے قریب ہوتے ہیں اور دو جگہ وقت میں مجلس ہے، وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب آج کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ سب سے پہلے جناب عباس نے وصیت کیا، آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ ڈھیرے، جنازے کو خیمے میں نہ ڈھیرے، اور جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حسین نے پوچھا، ضرور نے ایک جملہ کہا، اے آقا میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ امام نے فرمایا کوئی اور وصیت ہو تو بیان کرو۔ امام نے کہا عباس کہتے ہیں، آقا جب پیدا ہوا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کیا تھا، کہتا جاتے جاتے آپ کی زیارت کروں۔ حسین نے کہا کہ زیارت کیوں نہیں کرتے؟ روئے نے کہا آقا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں 3 پیوست ہے، ذرا آنکھوں سے تیر کو نکالیے۔ اس کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں، آقا ابھی عباس آپ کو یہ زحمت نہ دیتا، لیکن وہ عباس کیا کرے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے۔ یہ اداکاروں حسین نے آقا کے دامن سے
Thank you.